مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. ساری ہے اہل جبر پہ ہے بت حسین کی، ساری ہے اہل جبر پہ ہے بت حسین کی. اللہ ہرے شان جلالت حسین کی، اللہ ہرے شان جلالت حسین کی. کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس لیے، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس لیے، دست محمدی
بیعت حسین کی، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، نرمی وہی خلوص وہی سادگی وہی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، محشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص، محشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص، شاید دکھائی جائے گی صورت حسین کی، شاید دکھائی جائے گی صورت حسین کی، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، اظہار حرف حق پہ ہے پہرے لگے ہوئے، اظہار حرف حق پہ ہے پہرے لگے ہوئے، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی، محسوس ہو رہی ہے ضرورت حسین کی، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، جو ان پہ مر مٹا وہی ٹھہرے گا سرخ رو، محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی، رکھتے اپنی یاد سے آباد میرا دل، رکھتے ہیں اپنی یاد سے آباد میرا دل، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ہے مجھ پہ یہ نصیر عنایت حسین کی، ساری ہے اہل جبر پہ ہے بس حسین کی، اللہ نے یہ شان جلالت حسین کی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار گفتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، قرآن پاک کا 22واں پارہ سورہ احزاب کی 57 اور 58 نمبر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین
یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالی ان کے گلے میں دنیاوی زندگی میں بھی لعنت کا طوق ڈال دیتا ہے، اور آخرت میں بھی لعنت کا طوق ان کے گلے کا ہار بنا ہوا ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بغیر مقتصبوا، بغیر ان کے کچھ کیے، بغیر کسی جرم کیے انہیں ستاتے ہیں، بغیر کسی وجہ کے انہیں تنگ کرتے ہیں، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے بہتان لگایا اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ اس آیت کریمہ میں، دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اذیت دینا، اذیت کا تعلق حواس کے ساتھ ہے، اذیت کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے، اور اللہ رب العزت حواس سے بھی پاک ہے، احساسات سے بھی پاک ہے۔ تنگ ہونا، پریشان ہونا، مظلوم ہونا، غصے میں آنا، ان ساری کیفیات کا تعلق حواس اور احساسات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی حواس اور احساسات سے پاک ہے۔ نہ اللہ رب العزت کو اذیت آتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کوئی اذیت دے سکتا ہے۔ اذیت پانے یا اذیت دے سکنے سے اس کی ذات بزرگ ہے، بلند ہے، برتر ہے۔ تو پھر اس کا کیا معنی کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو تو اذیت دی ہی نہیں جا سکتی، اللہ کو تو اذیت آ ہی نہیں سکتی، تو پھر کیا مطلب کہ وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، آگے عطف واو للعطف تفسیری اس اجمال کی توضیح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے، اس ابہام کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَسُولَهُ، جو کوئی میرے رسول کو اذیت دیتا ہے گویا کہ وہ مجھے اللہ کو اذیت دیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ فرمایا جو کوئی رسول کو اذیت دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت دیتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے دنیا میں بھی اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا اور آخرت میں بھی اس کے گلے میں لعنت کا طوق ہوگا۔ دنیا میں بھی وہ ملعون ہے، آخرت میں بھی ملعون ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کا عذاب، اہانت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں، اب عمل یکساں ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین، اور وہ لوگ جو مومنوں کو اذیت دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو اذیت دیتے ہیں۔
والمومنات، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، اذیت دینے والا عمل برابر ہے، پریشان کرنے والا، تنگ کرنے والا، اذیت دینے والا عمل ایک ہے۔ اور آگے مومنوں کو اذیت دینے کی سزا کیا ہے؟ اور میں فقط احتملوا بہتانا، انہوں نے بہتان لگایا، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلا گناہ اپنے سر لیا، اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے نبی کے لیے قانون الگ بیان کیا اور عام مومنوں کے لیے قانون الگ بنایا۔ جو عام مومنوں کو اذیت دیتا ہے بغیر ان کے جرم کے، بغیر ان کے کچھ کرنے کے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس نے گناہ کیا، بہتان لگایا، کھلا گناہ اپنے سر لیا، اس گناہ کی سزا دنیا میں ملے گی، اس گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی۔ اس گناہ کی کیا سزا سے ملے گی اس کا بیان نہیں کیا، کہہ دیا کہ اس نے بہتان لگایا اور کھلا گناہ اپنے سر لیا۔ لیکن یہی عمل جو ہر مومن کے لیے کھلا گناہ ہے، جب رسول کے ساتھ کیا تو فرمایا اب یہ صرف گناہ کی حد تک نہیں رہا، بلکہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، رسول کو اذیت دینے والا دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے اذیت کے قانون میں نبی کو عام لوگوں کے برابر نہیں رکھا۔ جس کی ذات سے متعلق قانون برابر نہیں ہے، وہ ذات تمہاری ذاتوں کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ فرمایا جو نبی کو اذیت دے گا، عام مومنوں کو اذیت دے گا، وہ کھلا گناہ کر رہا ہے۔ جو رسول کو اذیت دے گا وہ لعنت کا مستحق ہو رہا ہے۔ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون، یہ اصول اور ضابطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات تک تھا۔ اس کے بعد میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری زندگی میں اذیت دی، اس کے لیے یہ قانون ہے۔ اور آپ کے وصال کے بعد، کیونکہ موت کے بعد احساس ختم ہو جاتا ہے اور اذیت کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے، لہذا وصال باکمال کے بعد یہ حکم نہیں رہا۔ تو اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہیں کبھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ رسول کے وصال کے بعد اس کی بیویوں سے تم نکاح کرو، اس لیے کہ انہیں اذیت ہو، اس لیے کہ انہیں اذیت ہوگی۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو۔ اور اگلا حکم کیا ہے کہ اس کی بیویوں سے نکاح نہیں کرنا۔ دو حکم متصل بیان کرنے کی وجہ کیا ہے کہ نبی کے وصال کے بعد کبھی بھی اس کی بیویوں کو اپنے نکاح میں نہ لانا، کیونکہ تمہارے اس عمل سے نبی کو اذیت ہوگی، نبی کو اذیت ہوگی۔ پتہ چلا نبی زمین کے اوپر رہے، احساسات پھر بھی اسی طرح ہے۔ نبی زمین کے حجاب برزخی میں چلا جائے، نبی کے احساسات اسی طرح ہے، نبی کی زندگی اسی طرح ہے، نبی کے قوانین اسی طرح ہے۔ فرمایا سنو، یہ 2-4 سال بعد تک کی بات نہیں، یہ 5-10 سال تک بعد کی بات نہیں، بلکہ فرمایا من بعدہ ابدا، رسول کے وصال کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت
میرے رسول کو اذیت نہ دینا اور اذیت دینے والا کبھی کوئی کام نہ کرنا۔ اگر تم رسول کو اذیت دو گے تو رسول کو اذیت دینے والا خواہ زندگی میں دے خواہ وصال کے بعد سے، اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی لعنت کا طوق اس کے گلے میں ہوگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو اذیت کن کن باتوں سے ہوتی ہے؟ آپ کی طبیعت کی نزاکت کتنی ہے؟ ایک تو سورہ احزاب سے ہی اس کی دلیل لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام، اے نبی کے غلاموں، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعوت طعام کے موقع پر بلایا صحابہ کرام کو، اور فرمایا غیر ناظرین اناہ، جب کھانا تیار ہو جائے گا تو نبی خود برتنوں میں ڈال کر تمہارے سامنے پیش کر دے گا، تم برتنوں کی طرف دیکھو بھی نہیں، کیونکہ تمہارے برتنوں کی طرف دیکھنے سے نبی کو محسوس ہوتا ہے تمہاری فاقہ کشی کی اذیت، اور تمہاری تکلیف سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، جب تمہیں دعوت دی جائے پھر گھروں میں آؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا لو پھر چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو، مسائل پوچھنے نہ لگ جایا کرو، کیونکہ صحابہ کرام جب نبی کی محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے تو پھر کس کا دل کرتا تھا اس محبوب کے درشن کو چھوڑ کر چلا جائے۔ فرمایا باتوں میں گفتگو میں لگ کر دیر نہ لگایا کرو، چلے جایا کرو۔ کیوں؟ فرمایا تمہارا بغیر بلائے آنا، آ کر برتنوں کی طرف دیکھنا، کھانے کے بعد دیر تک گفتگو میں مشغول ہونا، ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل میرے نبی کو اذیت دیتا ہے، تمہارا یہ عمل میرے نبی کو اذیت دیتا ہے۔ فَيَسْتَحْيِي وَمِنْكُمْ، اور نبی تم سے حیا فرماتا ہے، تمہارا لحاظ کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ کو تو حق بیان کرنے میں تمہارا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ کھانا کھا کر گفتگو میں مشغول ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی اذیت ہوتی، اس سے بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذیت دے گا، جان بوجھ کر جو اذیت دے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی سزا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت یزید بن ابی زیاد یہ راوی حدیث ہے، یہ یزید بن معاویہ نہیں، یزید بن ابی زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ روایت فرماتے ہیں، خرج النبی من بیت عائشہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت سیدہ عائشہ کے گھر سے نکلے، فمر علی فاطمہ، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزرے، فسمع حسین یبکی، تو میرے نبی نے سنا کہ حضرت حسین علیہ السلام رو رہے ہیں، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، علم تعلمی
ان بقاءہ یؤذینی، اے فاطمہ تجھے پتہ نہیں کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، حسین کا وہ رونا۔ یہ اشارہ دینا کس طرف تھا؟ اے فاطمہ انداز کلام دیکھو، علم تعلمی، تجھے نہیں پتا کہ ان بقاءہ یؤذینی، فاطمہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ اپنی اذیت کا حوالہ دے کر توجہ اس آیت کی طرف دلائی کہ حسین کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے، اور مجھے اذیت دینے والا اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، لہذا میری بات سنو، میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، میرے حسین کو رونے، حسین کا وہ رونا جو عام حالت میں بچوں کا رونا ہوتا ہے، حسین کا وہ رونا جو بچوں بچپنے کی زندگی میں، عمر میں قدر مشترک کی حیثیت رکھتا ہے، حسین کا وہ رونا جو رونا ہر بچہ روتا ہے، نبی کو وہ رونا بھی اذیت دیتا ہے، تو حسین کو یوں رلانا جیسے کسی کو رلایا نہ گیا ہو، حسین کو یوں ستانا جیسے کسی کو ستایا نہ گیا ہو، حسین کو اس طرح اذیت دینا جیسے کسی کو اذیت دی نہ گئی ہو، حسین پر ایسے ظلم کرنا جیسا ظلم کسی پہ کیا نہ گیا ہو۔ بتائیں اگر حسین کا بچپن کا رونا نبی کو اذیت دیتا ہے تو کربلا میں ستانا نبی کو کتنی اذیت دیتا ہوگا؟ کربلا میں ستانا نبی کو کتنی اذیت دیتا ہوگا۔ اور پھر اس پر تو شواہد بھی ہیں کہ عین اسی وقت ایک خواب مدینہ میں حضرت ام سلمہ نے دیکھا، اور اسی سے ملتا جلتا خواب اسی وقت مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قارورۃ، ایک شیشی ہے، بوتل ہے شیشے کی، فیہا دمن، خون ہے اس میں، اشعث اغبر، بال زلفیں بکھری ہوئی ہیں، چہرہ غبار آلود ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اور ما ھذا، بوتل میں کیا ہے؟ فرمایا یہ بوتل میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا لہو ہے، حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو کربلا میں اکٹھا کر رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ خواب اور اس کے لفظ اشعث اغبر، اور حضرت ام سلمہ کا خواب اور اس میں لفظ اشعث اغبر، یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ حسین کو ستانے والوں نے نبی کو اذیت دی ہے، حسین کے ستانے والوں نے نبی کو اذیت دی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا، دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی وہ لعنتی ہے، دنیا میں بھی وہ لعنتی ہیں اور آخرت میں بھی لعنتی ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے اس ظلم اور ستم کو اذیت مومن کے کھاتے میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین، یہ مومن کو اذیت دینا ہے، مومنات کو اذیت دینا ہے، تو زیادہ سے زیادہ وہ فاسق ہوا، بہتان اور اس میں مبین کا مرتکب ہوا، لعنت نہ کرو، دفاع کرتے ہیں، نہ جانے یزید سے ان کا کیا لینا دینا ہے، جو جہنمی ہے وہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا، جنت لینی ہے پھر تو مولا حسین کے قدم سامنے ہوں گے، وہاب بن عبداللہ کی طرح اپنی جوانی لٹانی ہوگی۔ لیکن سنو، کوئی بھی شہر ہو، ظلم ہر جگہ ظلم ہے، ظلم ہر جگہ ظلم ہے۔ اگر لاہور میں کوئی بم دھماکہ کرتا ہے 100-150 آدمیوں کو
مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے تو اس نے ظلم کیا. اگر بمبئی میں ایسا کوئی کرتا ہے تو اس نے بھی غلط کیا. اور اگر کوئی ڈنمارک میں، لندن میں، دنیا کے کسی ملک، کسی شہر میں کرے، ظلم ہر جگہ ظلم ہے. لیکن یہی کام اگر کوئی شہر مدینہ میں کرے تو میرے نبی نے فرمایا جس نے میرے مدینے میں رہنے والوں کو ستایا، جس نے مدینے میں رہنے والوں کو ستایا یا خوف زدہ کیا، بلکہ حدیث میں لفظ ہے ارادہ یخافا، جس نے خوف زدہ کرنے کا ارادہ کیا، ستایا خوف زدہ کیا نہیں، جس نے منصوبہ بنایا، جس نے ارادہ کیا، فرمایا اس کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور وہ جہنم کا کتا ہوگا. وہ جہنم کا، دنیا کے کسی ملک کا یہ قانون نہیں، جب تک کوئی کاروائی کر نہ لے مجرم نہیں بنتا. صرف منصوبہ بنا کر اسے اتنی بڑی سزا نہیں دی جاتی. لیکن شہر مدینہ کا یہ حکم ہے کہ جس نے مدینے والوں کو ستانے کا ارادہ بھی کیا وہ بھی لعنتی ہوا، اس کے لیے بھی جہنم میں دردناک عذاب ہے. صرف ارادہ کرنے پر سارے شہروں میں ظلم ہے، لیکن مدینہ میں ارادہ ظلم بھی لعنت کا توپ گلے میں ڈالنے کے مترادف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر جگہ ظلم ہے، اور مدینے میں ظلم کرنا نبی کی اذیت کا باعث ہے. مدینے میں ظلم کرنا یہ نبی کی اذیت کا باعث ہے. پھر فرمایا کہ میرے شہر مدینہ الہ کذا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ حدود حرم ہے. میرے شہر مدینہ کا کوئی پودا بھی نہ کاٹا جائے، درخت نہ کاٹا جائے، گھاس نہ جلائی جائے، جانوروں کو نہ مارا جائے. ارے جس شہر کے درخت کاٹنے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، جس شہر کے جانوروں کو مارنے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، جس شہر کی گھاس جلانے سے نبی کو اذیت ہوتی ہے، اسی نبی کے گھر کے خون کوئی توڑتا رہے تو اسے قتل مومن کہیں گے؟ نہیں، وہ اذیت نبی کے مترادف ہو کر دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہوگا. دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہوگا. میرے دوستو سنو، جو لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں، ہم اور ان کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی کہہ سکتے ہیں یا اللہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں ان کا حشر حسین کے ساتھ کرنا، اور جو یزید کے حمایتی ہیں ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا. اسی فیصلے پہ رہ لیں. قلم یزید کو دے دیا، تقریر تحریر سب یزید کو دے دی، لیکن میرے حسین نے بھی یزیدیت کا یوں گلا گھونٹا، یوں گلا دبایا، یزیدیت کا یوں گلا کما کیا کہ کہیں یزید کا نام نظر نہیں آتا ہے. کسی کے بیٹے کا نام ہو، کسی کے بھائی کا نام ہو، بولو نا، کسی کے باپ کا نام ہو، کوئی پسند کرتا ہو کہ ہمارے خاندان میں یہ نام آ جائے، حالانکہ اس نام کے صحابی بھی ہیں. یہی روایت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، اس روایت کے راوی بھی حضرت یزید بن ابی زیاد ہیں. اس خبیث کی خباثت سے پہلے، اس لعین کی لعنت سے پہلے لوگ اپنے بیٹوں کا نام یزید رکھتے تھے، لیکن اس کی بد کرداری کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون تو بہا دیا، لیکن لفظ یزید کو بھی گالی بنا دیا، مٹا دیا. لیکن حسین یوں زندہ ہے کہ جہاں دیکھو کوئی محمد حسین، کوئی احمد حسین، کوئی غلام حسین، کوئی حسین احمد، کوئی حسین علی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کسی کے بھائی کا نام حسین ہوگا، کسی کے باپ کا نام حسین ہوگا، کسی کا اپنا نام حسین ہوگا. حسین کا نام آج بھی لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کا ہے، لیکن یزید کا نام کہیں ڈھونڈنے سے بھی، تلاش کرنے سے بھی ملنے والا نہیں ہے. اس لیے
کہ وہ لعنتی ہے اور مومنوں کے گھروں سے لعنتیوں کا نام نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں محبت اہل بیت عطا فرمائے اور محبت اہل بیت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم